سب سے پہلے تو میں آج کی اس میڈیا ٹاک کی شروعات کرتا ہوں. کل جو افسوسناک واقعہ کوہاٹ میں ہوا ہے اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم سب مذمت کرتے ہیں اور جو ہمارے جوان اس وقت جس طریقے سے جو سرحدوں پہ لڑ رہے ہیں، ہماری پاک افواج یا ہمارے ملک کے اندر جس طرح پولیس اور رینجرز اور باقی ایف سی باقی ادارے جو ان دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں، ہم ان سب کی جرت کو سلام پیش کرتے ہیں. آج 2-3 ایشوز ہیں جس پہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ایک تو کل جو ایک ہوئی تھی سندھ کیبنٹ کی میٹنگ جس میں اہم فیصلے ہوئے تھے، اس کا آپ کے پاس ہینڈ آؤٹ آ گیا تھا، لیکن ہر فیصلے کے پیچھے جو ہے وہ عوام کے لیے ضروری چیزیں ہیں. کل جس طریقے سے سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی سپرا کے جو ہے اس کی چیئرمین کی جو ہے مقرری تھی، رفیق احمد شیخ صاحب کو اس کا چیئرمین بنا دیا گیا. تو سندھ حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور لوگوں کے مسائل جو ہمیں ہر بار کبھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، دوسرے ایشوز میں دیکھنا پڑتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اپنے تمام جو اتنی ہماری اکائیاں ہیں ان کو اپنے پیروں پہ اتنا مضبوط کریں کہ ہم خود کفیل ہو کے اپنے لوگوں کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں. اس کے علاوہ جس طریقے سے ہمارے پاس ویمن ایگریکلچر ورکرز کے لیے 2026 کے لیے جو لیبر ڈپارٹمنٹ ایک اسکیم لے کے آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم اور یہ انقلابی قدم ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہو کہ جتنے بھی فارمرز ہیں اس میں خواتین کی بہت بڑی تعداد موجود ہے. بہت بڑی تعداد میں خواتین جو ہیں وہ فارمرز ہیں جو کسان کا کام کرتی ہیں. تو ان کے لیے جس طریقے سے ان کا پورا ڈیٹا بنایا جا رہا ہے اور ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ٹارگیٹڈ، تاکہ جی وہ لوگ جو کہ ضرورت مند ہیں ان کی مدد کے لیے کسان کے لیے جو کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں کہ آپ مزدوروں کے لیے اور کسانوں کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس لے کے آئے ہیں. وہ لوگ جو بیچارے بہت ریموٹ ایریاز میں بستے ہیں، ان کا آپ سوچیں ان کے لیے اس طرح کی اسکیم لے کے. اس میں لیبر ڈپارٹمنٹ نے بہت اچھا کام کیا ہے اور اس پہ جو ہے کیبنٹ نے ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنائی ہے جو کہ جلدی ہی جو ہے وہ اس کو اپنے سفارشات جو مرتب دے گی اور جلدی یہ پروجیکٹ جو ہے پروگرام ان غریب کسان خواتین کے لیے جو ہے شروع کر دیا جائے گا. پھر کاروباری رجسٹریشن میں ڈیجیٹل اصلاحات کہ آپ کوئی بھی کاروبار شروع کرنا چاہیں، ایس باس کے نام سے جو اسکیم ایک سندھ حکومت نے شروع کی ہے، اس میں 16 محکموں کے لیے ای لائسنسنگ پورٹل جو ہے وہ شروع کیا ہے. کوئی بھی آپ نے کاروبار شروع کرنا ہے تو 16 محکمے ایسے ہوں گے جو امیڈیٹلی آپ کو ریسپانس دیں گے اور آپ کو 10 دن کے اندر آپ کا لائسنس مل جائے گا. ویسے آپ پہلے ایک دفتر جاتے ہیں اپنے کاروبار شروع کرنے کے لیے، دوسرا دفتر جاتے ہیں، تیسرے دفتر جاتے ہیں، لیکن پھر آپ کو کہتے ہیں کہ وہ دھکے کھانے پڑتے ہیں سرکاری بلڈنگوں میں. اب آپ کا آن لائن سارا کام ہو جائے گا اور آن لائن 10 دن کے اندر آپ کو جو ہے آپ جو بھی کاروبار نیا شروع کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے چاہ رہے ہیں کہ نوجوان جو نسل جو آگے بڑھ کے کام کرنا چاہ رہی ہے ان کو یہ اس سے فائدہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو ہمارے اس وقت ہیلتھ سیکٹر میں اور ریلوے سیکشن میں خاص طور پہ جو تھر پارکر کے ریلوے کے لیے جس طریقے سے وہاں پہ لائنیں بچھائی جا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو ہے وہ بجلی ہے. اور اس انرجی سیکٹر میں سب سے زیادہ سستی بجلی بنتی ہے وہ بنتی ہے کوئلے سے. اور کوئلے کے ذریعے بجلی پیدا کرنا جو ہے اس پہ وہ سستے میں سستی پڑتی ہے. اس کے لیے پورا انفراسٹرکچر جس طرح حکومت سندھ نے $1 بلین سے اوپر خرچہ کیا ہے، مور دین $1 بلین حکومت سندھ نے خرچہ کیا صرف تھر پارکر کے کوئلے سے. اور وہ کوئلہ صرف سندھ صوبے کے لیے نہیں نکلنا ہے، وہ کوئلہ سے جو بجلی نکلنی ہے وہ پورے پاکستان کو جانی ہے، نیشنل گرڈ میں جانی ہے. تو آپ یہ حساب لگائیں کہ جو لوگ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں حکومت سندھ پہ، اور بہت آسان ہے کیا کیا ہے، سب نے ایک سافٹ کارنر پکڑ لیا کراچی کو ٹارگٹ کر کے، اور آپ ہمیشہ سندھ حکومت پہ آپ ہارڈ ہٹنگ شروع کرنے ہیں. حالانکہ کراچی کے اپنے مسائل ہیں اور میں نے کہا کہ کراچی ان مسائل کے باوجود جو ہے ایک بہت ہی بڑے اس اپنے چیلنجز سے گزرتا ہے ڈے ٹو ڈے بیسس پہ، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں اپنے روزگار کے لیے. وہ پاکستان کے کسی اور بڑے شہر میں جاتا ہے، حالانکہ بڑے بڑے ترقیاتی لوگ مثال دیتے ہیں باقی شہروں کی، وہاں یہ انفلیکس کیوں نہیں جاتا؟ یہ سارے لوگوں کا اتنا بڑا جمع غفیر روزانہ کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں آپ جا کے دیکھیں سوراب روڈ پہ تو کتنی بسیں آپ کو اترتی ہیں اور کتنے لوگ نئے آ رہے ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ کاروبار کے لیے آ رہے ہوتے ہیں.
پھر آپ دیکھیں کہ صحت کی سہولیات کے لیے بھی پورے پاکستان سے لوگ اپنے علاج کرانے کے لیے, کیونکہ مفت علاج اور کہیں پہ ہے نہیں اس طرح کا, اتنا ہائی اسٹینڈرڈ مفت علاج کہیں اور نہیں, تو سارے لوگ جو ہے وہ کراچی میں آ رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ اور ہمارے ماشاء اللہ چند میڈیا ہاؤسز کا ہیڈ آفس بھی کراچی میں ہے, تو پھر وہ کراچی زیادہ ٹارگیٹ ہوتا ہے, اور پھر میں اس کے زیادہ مور کا تو میں ذکر نہیں کروں گا. تو اس کے باوجود چیلنجز ہیں, ہم مانتے ہیں کہ کراچی میں چیلنجز ہیں, اور دن رات وزیر اعلیٰ سندھ, ان کی ٹیم, میئر کراچی, لوکل گورنمنٹ منسٹر, سب کراچی کے لیے دن و رات کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کا کام بہتر سے بہتر طریقے سے ہو, اور جو چیلنجز ہیں ان کو ہم لوگ فیس بھی کر رہے ہیں. اس وقت بھی